ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک رہ چکے تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کہا تو آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مکہ تک تشریف لائے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ یعنی کوفہ کے مسافر تھا۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اہل کوفہ کے خط موصول ہوئے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری ہدایت کا سبب بنیں۔ امام حسین علیہ السلام کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کی بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے والد بزرگوار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ ایسے شہر کے لیے کسی مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی کہ جو لہجہ بلہجہ رنگ بدلنے والے افراد سے شکست نہ کھا سکے اور اپنے مقصد کے حصول سے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ رہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے مختصر قافلے پر نظر ڈالی اور مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کر کے صبح ہوتے ہی کوفہ کی سمت سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے مدینہ سے کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید سقفی کے گھر قیام پذیر ہوئے۔ جناب مسلم کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر میں جمع ہوئے۔ آپ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش محبت و عقیدت سے رونے لگے، اور بعض عقیدت مندوں نے کھڑے ہو کر اپنے جذبات کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا۔ اس کے بعد لوگ آپ کے ہاتھوں پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے۔ اگرچہ جناب مسلم بن عقیل نے ان لوگوں سے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ برزہ رغبت بیعت کرنے لگے تو آپ نے ان سے اس طرح بیعت لی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ خزرج وغیرہ سے بیعت لی تھی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ کتابیں سنتے رسول اللہ کی طرف دعوت، ظالموں اور سرکشوں سے جہاد، مستضعفین سے دفاع، محروموں کے حقوق کی بازیابی اور اہل بیت کی نصرت۔ ناظرین، کوفہ میں مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی، جبکہ ابن عساکر کے مطابق 12,000 افراد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ بعض نے بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 لکھی ہے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بیعت ایک ہی دن نہیں ہوئی، بلکہ یہ سلسلہ کم و بیش 1 ماہ تک جاری رہا، اسی لیے بیعت کرنے والوں کی تعداد معین نہیں کی جا سکتی۔ جب اہل کوفہ کی کثیر تعداد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام کی بیعت کر لی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا۔ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیجے۔ جب ابن زیاد ملعون کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے اہل کوفہ سے کہا، شام سے بہت جلد لشکر آنے والا ہے جو تم کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہاری جان اور آبرو بھی محفوظ نہ رہ سکے گی۔ چنانچہ وہ افراد جنہوں نے ابن زیاد کا کلام سنا تھا وہاں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچے اور ان کی ماؤں بہنوں اور بیویوں کو ورگلایا کہ تمہارے وارثوں کو شام کا لشکر آ کر تہس نہس کر دے گا اور لشکر آنے ہی والا ہے۔ عورتوں کا دل اپنے وارثوں بھائیوں کے قتل سے لرزنے لگا اور بے تحاشا گھروں سے نکل پڑی اور اپنے اپنے عزیزوں کے دامن پکڑ کر فریادیں کرنے لگی
جن سے مہاجرین کے دل بھی کانپنے لگے۔ کچھ تو انہی عورتوں کے ساتھ چلے گئے اور کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے۔ جناب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو بہت مختصر افراد کو موجود پایا۔ شام ہوتے ہی آپ کے پاس صرف 30 افراد بچے تھے۔ اسی قلیل تعداد کے ساتھ آپ نے نماز مغربین ادا کی۔ نماز کے بعد ان میں سے بھی 10 افراد باقی رہ گئے۔ مسلم بن عقیل مسجد سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ کے ساتھ 10 ہی افراد رہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندا کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلہ کندا میں جس وقت پہنچے تو اپنے آپ کو تنہا پایا۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا، اور ابن زیاد کی دھمکی امیز تقریر سے کوفہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر ایک کے مکان کا دروازہ بند نظر آتا تھا۔ مسلم بن عقیل کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے دروازے پر کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیونکہ مسلم بن عقیل پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر حکومت سنبھالی تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے زبر اور لالچ کے حربے استعمال کیے اور امیر مختار سقفی کو دھوکے سے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار سقفی کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا اور اس پر انہوں نے انکار نہیں کیا۔ انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری اور آپ کے قتل ہونے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل باہر آئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 3 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کفر سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 فوج بھیجی تو حضرت مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے خوب جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشس نے ابن زیاد سے مزید فوج مانگی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشس نے جواب دیا کہ یہ کوئی مکالی جولاہا نہیں بلکہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گڑھے میں مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارات کی چھت سے ان کو گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کیں، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج سن 60 ہجری کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد جناب مسلم بن عقیل کا سر کاٹ دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا، اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ آغاز کربلا کا ظلم یہ کیسا سنگین ہو گیا، کوفہ مسلم کے خون سے رنگین ہو گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دا مسلم گائیڈنس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔